بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز کیے گئے، اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص بندوں میں شامل فرمایا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ کس کے بیٹے، اور کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کی مشکل ترین تبلیغ کی، اور کس طرح دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی گئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، لیکن کہاں پر۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دوسرے مذاہب کے اندر انوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے جن کو دبو کافی نوک بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے 500 سال بعد۔ روایات کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یار بن مہلائل بن کنان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت بابل شہر میں ہوئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام ہانوک تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ادریس کے نام سے پکارا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر تعلیم کا آغاز کیا اور لوگوں کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم دینے کا درس دیا۔ اس طرح سے روئے زمین پر تعلیم کی ابتدا کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت اور زندگی کا حصہ درس و تدریس میں گزرا، اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت شیش علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر پاکیزہ رشتوں کی پہچان بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس دور کے اندر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی اور آگ کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ گویا یہ اس روئے زمین پر ایک ایسا وقت تھا کہ جب شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کا اس دنیا پر راج تھا، اور اس دور کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کی مکمل طور پر نافرمانی کی جا رہی تھی، اور کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جا رہا تھا۔ اس طرح جو یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا، تو حضرت ادریس علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے اور ہدایت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن یہ بدبخت قوم اس قدر گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کو انتہائی ناگوار گزرتی۔ چنانچہ جب حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، تو یہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے لگی، تو حضرت ادریس علیہ السلام بابل سے ہجرت کر گئے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اور جو لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ بابل سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ بابل سے بھی کہیں زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس قدر علم عطا فرمایا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس دور میں بولے جانے والی زبان کو جانتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر ایک قوم کو انہی کی زبان کے اندر ہدایت کی تبلیغ فرماتے اور حق کی طرف بلاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر فرمایا ہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ پہلے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کو علم النجوم اور علم الحساب بطور معجزہ عطا فرمایا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کو سلائی کر کے زیب تن کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی اپنے زمانے کے اندر ناپ تول کے پیمانوں کو ایجاد کیا اور ہتھیاروں کو بنایا اور ہتھیار بنانے کے طریقے ایجاد کیے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہتھیار بنا کر بنو قابیل سے جنگ کی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی بے شمار علوم سے نوازا تھا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی ایجادات کی جن سے انسانی نسل مستفید ہو رہی ہے۔ واضح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سر آسمان کی سیر کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایک فرشتے سے دوستی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ اور دوستو، بات کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی، تو حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلند مقام کہاں ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد دنیا کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا کرنا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک بلند مقام سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ کہ بعض روایات کے اندر ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پورا دن سفر کے اندر رہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سورج کی تپش اور تیزی کو محسوس کیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، سورج کی گرمی کو کم کر دے اور سورج کو لانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے نے سورج کی گرمی کو کم کرنے کی وجہ پوچھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک بندے نے سورج کی گرمی کو کم کرنے اور تمہارے بوجھ کو کم کرنے کے لیے درخواست کی تھی، جو کہ میں نے قبول کر لی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اس فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا۔ اس طرح جب وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تم ملک الموت علیہ السلام سے کہو کہ وہ میری موت کے اندر تاخیر کر دیں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، تو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ایسا ممکن تو نہیں، لیکن میں آپ کی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش ضرور کروں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے ہمراہ آسمانوں پر چلے گئے، اور اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو طلوع آفتان کے مقام پر چھوڑ دیا، اور وہ فرشتے حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش کی، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمانے لگے کہ کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں، لیکن میں تمہیں تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا سکتا ہوں تاکہ وہ موت سے پہلے پہلے تیاری کر لیں۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام نے نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کا نام زندہ لوگوں کی لسٹ میں موجود نہیں۔ اس طرح جب یہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ روح کس طرح قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر کچھ دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو واپس لوٹا دیا، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھنے کے لیے دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور جہنم دیکھنے کی فرمائش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم اور جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کی باہرگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اب دنیا کے اندر اپنے مقام پر لوٹ جائیں۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنت کے اندر ہی رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہو چکا اور میں موت کا مزہ چکھ چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ جسے جنت میں داخل کر دے گا تو دوبارہ اسے جنت سے نکالے گا نہیں، لہٰذا اب میں جنت میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت ہی میں رہنے دیا جائے، کیونکہ ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ میری ہی رضا سے ہوا ہے، ان کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جنت میں تشریف لے گئے۔